اتنی گرمی نہیں ہے جتنے ساتھی دور بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ کل بھی مدینہ کی گلیوں میں عمر پھرتے تھے، کل بھی مدینہ کی گلیوں میں عمر پھرتے تھے، آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، بھائیو، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، آج تقریباً 3 محرم الحرام ہو گئی ہے۔ آج کا یہ پروگرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ تمہید کے طور پر تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 10 محرم الحرام آ رہی ہے، پیچھے 10 ذی الحج گزرا۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو میں نے اور آپ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے یہ قربانی کی۔ یہ قربانی ہم نے کیوں کی؟ قربانی تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل نے اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا بطور خواب کے ذریعے کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا ہے، باپ چھری چلانے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ کٹنے والا بھی خوش ہے، گلا کاٹنے والا بھی خوش ہے۔ کٹنے والا اس لیے خوش ہے کہ میں رب العالمین کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ کاٹنے والا اس لیے خوش ہے کہ میں اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کٹنے، گلا کاٹنے اور گلا کٹوانے والے کے علاوہ ایک تیسرا شخص ہے جو بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ وہ تیسرا بڑا پریشان نظر آتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی بیٹے کے پاس آتا ہے، کبھی والد کے پاس جاتا ہے۔ بیٹے کو کہتا ہے تجھے پتا ہے تو یہ والد تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے، میرا والد میرے گلے پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر باپ کے پاس جاتا ہے، یار تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں اپنے رب کے نام پہ اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے سوال کیا، یار جس کا گلا کٹنا ہے وہ بھی خوش ہے رب کے نام پہ قربان ہونے کے لیے، جس نے گلا کاٹنا ہے، جس کی اولاد ہے وہ بھی خوش ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تیرا ان کے ساتھ رشتہ ہی کیا ہے؟ تیرا ان کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ تیرا دین ان سے نہیں ملتا، تیری نماز ان سے نہیں ملتی، تیری زکوٰۃ ان سے نہیں ملتی، تیرا کچھ بھی تو ان سے نہیں ملتا، پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اگر آج یہ قربانی ہو گئی پھر قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ آج اس نے قربانی کر دی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، تو پھر قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی، اور جب یہ قربانی ہوگی مجھے تکلیف ہوتی رہے گی۔ ابھی پچھلے مہینے ہم نے قربانی کی ہے، آپ نے اکثر لوگوں نے کی ہوگی، اسے تکلیف پہنچائی ہے نا؟ بھائی شیطان کی بات کر رہا ہوں یار، کسی اور کی بات نہیں کرنے لگا، شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ شیطان کا مذہب ابراہیم سے ملتا تھا؟ بولنا یار، شیطان کا مذہب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نماز ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ملتی ہے؟ اس کا مذہب ہی اور ہے، اس کا کلمہ ہی اور ہے۔ ابراہیم کا کلمہ اور ہے، اس کا کلمہ اور ہے۔ ابراہیم کی نماز اور ہے، اس کی نماز اور ہے۔ ابراہیم کی زکوٰۃ اور ہے،
یہ نہ نماز کو مانتا ہے، نہ کلمے کو مانتا ہے، نہ زکوٰۃ کو مانتا ہے، میں بات شیطان کی کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ مل کے چلے ذرا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتا ہے یار تکلیف اس لیے ہو رہی، اگر آج ابراہیم نے چھری چلا دی، قیامت تک یہ چھری چلتی رہے گی اور مجھے تکلیف ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا یہ چھری چلے گی اللہ کے حکم سے، چاہے اسماعیل کے گلے پہ چلی، چاہے دمبے کے گلے پہ چلی، تیری تکلیف آج بھی ہو رہی ہے، تیری تکلیف تجھے قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہم سب نے تکلیف دی ہے نا پچھلے مہینے، شاید آگے بھی دینے والے ہیں انشاءاللہ، آگے بھی دینے والے ہیں نا، اگلے سال بھی انشاءاللہ قربانی ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پھر اسے تکلیف ہوگی۔ ابھی یکم ذی الحج سے اسے تکلیف شروع ہوئی جب ہم نے جانور خریدے، کسی نے سفید جانور خریدا اسے زیادہ تکلیف ہوئی، کسی نے ذرا مہنگا جانور خریدا، اچھا خریدا، اسے زیادہ تکلیف ہوئی کہ یار یہ نیکیوں میں اللہ سے حصہ زیادہ لے جائے گا اور میرے سر پہ تو ویسی خاک ڈل رہی ہے۔ وہ پریشان رہا بیچارہ۔ پھر یہاں سے جب اس نے دیکھا اسماعیل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، ابراہیم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، پھر وہ گیا ابراہیم کے گھر میں گیا اور جا کے کہتا ہے اے اماں جان، اے اماں جان، چونکہ اب اس کی ذرا مطلب تھا، اس نے جا کے کہا آپ کو پتا ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا جی پتا ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا وہ باپ بیٹے کا گلا کاٹنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ ایسا کیوں؟ باپ تو کبھی بیٹے کا گلا نہیں کاٹتا۔ اس کے منہ سے نکل گیا اسے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اسے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اماں جان نے دیکھ کے مسکرایا ہوگا اور کہا ہوگا اے لعین، اے مردود، اے کالے کافر، اے شیطان، بھاگ یہاں سے۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا، ایک اسماعیل نہیں میں 1000 اسماعیل بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس دن میں اماں نے اس کی بات نہیں مانی، جس دن سے پیغمبر کی بیوی نے اس کی بات نہیں مانی، اس دن سے پیغمبر کی بیویوں کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے شیطان کی بات نہیں مانی تھی نا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، شیطان نے ان کے خلاف پھر پراپوگنڈا کیا۔ اس دن سے اس کی اولاد، اس کی ذریت اسی پہ قائم ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت سے باہر نکالنا ہے، پیغمبر کی بیویوں کو امت سے جدا کرنا ہے، اہل بیت سے جدا کرنا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی تھی، اس کی سازشوں میں نہیں آئے تھے، اس کے فتنے میں نہیں آئے تھے، رب کے حکم کو بجا لائے تھے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی شیطان لاکھ کوشش کر لے اس کے سازشوں میں نہیں آتے، اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی، یہ بیچارہ پریشان رہا، اپنے سر پہ مارتا رہا، اپنے سینے پہ مارتا رہا، روتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، خوار کیا، اور ذلیل خوار ہو کے یہ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ، جب یہاں سے نہیں بھاگتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نیچے جھکے۔ آپ راستے میں جا رہے ہو، موٹر سائیکل پر جا رہے ہو، گلے میں کوئی آوارہ پھر رہا ہو، 4 ٹانگوں والا، گلی میں کوئی آوارہ پھر رہا ہو تو موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگنے لگ جائے اور بھونکنے لگ جائے۔ جب کوئی دین والا، تبلیغ والا ساتھی، کوئی عظمت صحابہ کا کام کرنے والا ساتھی، کوئی ختم نبوت کا کام کرنے والا ساتھی جا رہا ہو اور یہ پیچھے پڑ جائے اور بھونکنا شروع ہو جائے، جب یہ جان نہ چھوڑے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پتھر اٹھا کے اس کو مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، اے لعین، اے مردود، بھاگ یہاں سے، تیری دار کرنے والی نہیں، میں اپنے رب کے حکم پہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے جب عظمت صحابہ کا پرچم اٹھایا، اس وقت بھی اس کالے ملعون نے راستے میں آ کے بڑے روڑے اٹکائے، اس شیطان نے آ کے بڑے روڑے اٹکائے، بڑا ان کو برگلانے کی کوشش کی۔ مولانا آپ کی بیوی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیے، کل آپ چلے جائیں گے، آپ کو ذبح کر دیا جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کون سہارا ہوگا؟
جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کالے شیطان کی بات نہیں مانی تھی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، ویسے ہی امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ نے اس کالے شیطان کی سازشوں کی پرواہ کیے بغیر جس مشن کو حق سمجھا، جس بات کو حق سمجھا، جس نظریے کو حق سمجھا، اس نظریے پر، اس مشن پر محنت کی، یہاں تک کہ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور اسی مشن پہ چلتے ہوئے آج تقریباً 14,000 کے قریب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، قربان ہو گئے۔ مشن آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم بھی اسی مشن پہ قربان ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا رب العالمین اس خون کی لاج رکھتے ہوئے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا جنگی تیرا نام، جب تک سورج چاند رہے گا جنگی تیرا نام، جب تک سورج چاند رہے گا جنگی تیرا نام۔ میرے بھائیو، آج بھی یکم محرم جب آئے، ذی الحج کی یکم سے اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے، پھر جب یکم محرم آئی تب بھی اس کی ذریت کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جی حضرت عمر کی یوم شہادت تو یکم کو ہے ہی نہیں، وہ تو 26 ذی الحج کی ہے جی۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، جو تیرا حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے 26 ہی کو حملہ کیا تھا۔ مارنے والے کو پتا ہوتا ہے نا کہ کب حملہ ہوا، اس نے حملہ 26 ہی کو کیا تھا، اپنی طرف سے اس نے عمر کو شہید کر دیا تھا۔ زخم بڑے گہرے تھے، عمر گر گئے تھے، صفیں مسلمانوں کی مضبوط تھی، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق تھا، وہ وہاں سے نکل نہ سکا، اس نے اپنے سینے پہ چھری مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اب تجھے اطلاع پہنچانے والا کوئی نہیں تھا کہ عمر 3 دن زخمی رہے ہیں پھر شہید ہوئی ہیں۔ تو نے سمجھا جس دن ہم نے اپنے باپ کو بھیجا تھا شہید کرنے کے لیے شاید عمر اس دن شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کی یکم محرم تو ان کی شہادت ہے ہی نہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا تیرا کیا تعلق ہے، تو کیوں پوچھتا ہے، تیری تو نماز نہیں ملتی، تیرا تو دین نہیں ملتا۔ میں بھی سوال کرتا ہوں تیرا عمر سے کیا تعلق ہے، تیرا تو کلمہ بھی عمر کے کلمے سے نہیں ملتا، تیرا کلمہ تو عمر کے سسر علی کے کلمے سے نہیں ملتا، تیری زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، عمر کا سسر علی تو زکوٰۃ دینے والا ہے، عمر کی بیوی ام کلثوم کا بھائی حسین تو زکوٰۃ دینے والا ہے، عمر کی گھر والی ام کلثوم کا بھائی حسن تو زکوٰۃ دینے والا ہے، عمر کی بیوی ام کلثوم کا بھائی حسن تو حافظ قرآن ہے، عمر کی بیوی ام کلثوم کے بھائی حسین تو حافظ قرآن ہے، عمر کی بیوی ام کلثوم کے بابا تو حافظ قرآن ہے، عمر کی بیوی ام کلثوم کے بابا تو داڑھی والے ہیں، عمر کی بیوی ام کلثوم کے بھائی حسن تو داڑھی والے ہیں، عمر کی بیوی ام کلثوم کے بھائی حسین تو داڑھی والے ہیں۔ تو داڑھی والا نہیں ہے، تو حافظ قرآن نہیں ہے، تیرا تو عمر کے دین سے تعلق نہیں ہے، نہ عمر کے سسرالی خاندان کے دین سے تیرا تعلق ہے، نہ عمر کی بیوی کی بھائیوں کے دین سے تیرا تعلق ہے، نہ عمر کی بیوی کے والد کے دین سے تیرا تعلق ہے۔ تو کیوں آتا ہے، تو عمر کی بات کیوں کرتا ہے، بتا تو صحیح تیرا عمر سے کیا تعلق ہے۔ عمر میرا ہے، مجھے پتا ہے، یکم محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور وہ عمر جب دنیا میں مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں تشریف لائے تھے، 5واں سال تھا نبی دور نبوت کا، عمر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دیکھا عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر آ رہا ہے، صحابہ پریشان ہو گئے کہیں عمر کے ارادے غلط نہ ہو، عمر آئے، حضرت حمزہ آگے کھڑے ہو گئے، کہا آنے دو عمر کو، دیکھتا ہوں میں بھی آج عمر سے میرے سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ حمزہ آگے آتے ہیں، حضور کہتے ہیں نانا حمزہ خیر کا، کل میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، عمر اسلام کی جھولی میں آ رہا ہے، عمر کو آنے دو، جلد بازی نہ کرو، دیکھو تو صحیح عمر آ کے فیصلہ کیا کرتا ہے۔ عمر آتے ہیں، رسول اللہ عمر کی قمیص کا دامن پکڑتے ہیں، عمر کیا کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں آیا، عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے پہرے دار بنے،
ایسے پہرے دار بنے، دار ارکم سے اٹھایا، بیت اللہ میں لے کے آئے، بیت اللہ سے ہجرت کی، اعلانیہ کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کو مضبوط کیا، وہاں سے نکلے بیت المقدس گئے، بیت المقدس کو آزاد کیا، جب تک زندہ رہے رسول اللہ کے در کی چوکیداری کرتے رہے، جب دنیا سے جانے لگے ماں عائشہ کے قدموں میں بیٹے کو بھیجا، کہا جا اور اماں جان سے کہے میں رسول اللہ کا چوکیدار ہوں، زندگی بھر میں نے رسول اللہ کی چوکیداری کی ہے، آج دنیا سے جا رہا ہوں، اب بھی رسول اللہ کی چوکیداری میں روزہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تاکہ کل اگر کوئی شیطان آئے رسول اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے عمر پھر چوکیدار بن کے آگے کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے، شیطان آ جاتا ہے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے، وہ جی یوم شہادت یکم محرم کو نہیں ہے، چونکہ قاتل یہ ہے، اس کو پتا ہے شہادت کا دن کون سا ہے، اس کے مطابق بہرحال میں نے اس سے سوال کیا تیرا عمر سے کیا تعلق ہے، تو عمر کے نام پہ کیوں آ رہا ہے، تیرا تو عمر سے کچھ نہیں ملتا، جیسا تیرا ابراہیم سے کچھ نہیں ملتا تھا، جیسا تیرا اسماعیل سے کچھ نہیں ملتا تھا، آج عمر سے بھی تیرا کچھ نہیں ملتا، تیرا دین جدا ہے، عمر کا دین جدا ہے، کیوں آج کہہ رہا ہے؟ کہتا جی وہ محرم ہم نے قابو کر رکھا تھا، یہ حق نواز کے جالے نہ جانے کہاں سے نکلے، میں نے کہا جیسے ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے تیری تکلیف کو بڑھایا تھا، امیر عظیمت کے جالے گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، بستی بستی، چوک چوک، چراہا چراہا، ہر مسجد، ہر ممبر نکلیں گے اور نعرہ لگائیں گے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، یہ نعرہ لگاتے رہیں گے اور تیری تکلیف بڑھتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں۔ جب احد پہاڑ پر ابو سفیان نے اپنے بتوں کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن کے اس کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جواب دیا تھا۔ رسول اللہ کے ترجمان بھی ہیں، رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، علی کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے چوکیدار بھی ہیں۔ آج اگر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آج دنیا سے جانے کے بعد چوکیدار ہیں تو نور الدین سنگی رحمہ اللہ سے جا کے پوچھ۔ نور الدین سنگی کی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، کہتے ہیں نور الدین سنگی 3 کتے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، خواب میں ان کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں۔ نور الدین سنگی وہاں سے اٹھتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، مدینہ آ کے جب روزہ رسول پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دیوار دعوت کرتے ہیں، لوگ اکٹھے کرتے ہیں، وہ 3 لوگ نظر نہیں آتے۔ پھر جب پوچھا گیا جی سارے آگے، کہا 3 لوگ بڑا تسکی وغیرہ پکڑی ہوئی ہے، عبادت کرتے ہیں، وہ حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ نور الدین سنگی جب وہاں گئے دیکھا کہ وہ شکلیں وہی ہیں جو رسول اللہ نے دکھلائی تھی، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، گھوڑوں کے پیچھے باندھا جاتا ہے، خیمے کی تلاشی ہوتی ہے، اندر سے ایک سرنگ نکلتی ہے جو رسول اللہ کے روزے انور تک آتی ہے، اور روزے انور کے قریب جب پہنچتے ہیں دیوار آدھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر نور الدین سنگی کے خواب میں آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کو دیکھ، ادھر ان پاؤں کو دیکھ، آقا فرما رہے ہیں مجھے 3 کتے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہاں آ کے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، رسول اللہ ابھی دور ہیں، فاروق اعظم کے بعد ابو بکر ہیں، پھر رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا مجھے تکلیف دی جا رہی ہے؟ پتہ یہ چلا رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے میرے صحابہ سے بوجھ رکھا سمجھو اس نے مجھ سے بوجھ رکھا، جس نے صحابہ سے محبت کی سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تکلیف پہنچاتے ہوئے دیوار توڑتے ہوئے فاروق اعظم کے پاؤں تک تو پہنچا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، آج بھی جو شخص صحابہ کو تکلیف دے گا سمجھو یہ رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ جو شخص صحابہ اکرام کو تکلیف دے گا
سمجھو اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، جو صحابہ کی عزت پر پہرا دے گا سمجھو رسول اللہ کے در پہ پہرا دے رہا ہے۔ آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہرا دیں گے؟ اللہ کے انتخاب، پیغمبر کے انتخاب پہ پہرا دیں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت عظمت کا دفاع کریں گے؟ صحابہ اکرام کے لیے جوانیاں لٹانے کا ارادہ عزم رکھتے ہیں؟ جب تک جسم میں جان ہے یہ جان صحابہ اکرام پہ قربان ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں بھی پکاریں گی صحابہ صحابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام اہل بیت الزام کی عزت عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب